علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے کہ یہاں اقتدار کا پہیہ گھومتا رہتا ہے. یہاں ہر پارٹی اور لیڈر خود کو درست اور محب وطن سمجھتا ہے, لیکن دوسرے کو ہمیشہ غلط بلکہ غدار کہنا تو عام سی بات ہے. حتیٰ کہ دہشت گرد ہونے کا الزام بھی عام ہے. پہلے ایک پیج کی حکومت پی ٹی آئی کے پاس تھی تو مسلم لیگ نون مجرم تھی, ملک دشمن تھی. اب آج اقتدار نون لیگ کے پاس ہے تو مجرم اور ملک دشمنی کا لیبل تحریک انصاف پر لگ چکا ہے. جب طاقت تحریک انصاف کے پاس تھی تو وہ بھی سیاسی مفاہمت سے انکار کرتی رہی, ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کو ہی ملکی مسائل کا حل سمجھتی رہی. آج طاقت نون لیگ کے پاس ہے تو وہ پی ٹی آئی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی ہے. کل پی ٹی آئی اپوزیشن سے مذاکرات کو این آر او کا نام دیتی تھی اور آج یہی کام نون لیگ بھی کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو تحریک انصاف کی کمزوری سمجھنا, کیا یہ مسلم لیگ نون کی غلطی ہے؟ اگر پی ٹی آئی جارحانہ موڈ سے نکل کر ٹیبل ٹاک پر راضی ہو ہی گئی ہے تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ اس تبدیلی کو ویلکم کرے؟ ایسا کیوں ہے کہ پچھلے چند دن سے ملک میں مذاکرات کی بازگشت ہے, لیکن حکومت اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک ہے؟ دونوں فریق بات کرنا بھی چاہتے ہیں مگر اپنی انتہائی پوزیشن چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آج سوال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ابھی تک مذاکرات کا ماحول بنانے میں ناکام کیوں ہیں؟ مذاکرات میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ حکومت اور اپوزیشن میں لگا ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی مذاکرات جو ہیں وہ نون لیگ کے سیاسی مفاد میں نہیں ہیں, یعنی جب تک ڈیڈ لاک رہے گا حکومت چلتی رہے گی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ حکومت مذاکرات کی آفر کو سیریس نہیں لے رہی ہے, یا دوسری طرف حکومت اجازت کے بغیر مذاکرات نہیں کر پا رہی ہے؟ مذاکرات نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی دھمکی دے رکھی ہے, جہاں سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو ایسی کوئی کال دینی بھی چاہیے؟ وہیں سوال یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان اپنی کال سے پیچھے نہیں ہٹتے تو اس کال کی کامیابی اور ناکامی کے کتنے چانسز ہیں؟ کیا واقعی پی ٹی آئی ایسا کر کے حکومت کو دباؤ میں لا سکتی ہے؟ کیونکہ 24 نومبر کا احتجاج کے پیچھے بھی یہی اسٹریٹجی تھی کہ حکومت کو دباؤ میں لانے میں تحریک انصاف عمران خان کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور آج الٹا عمران خان اپنی لیڈرشپ سے باہر ناراض ہیں. ان کو لگتا ہے کہ باہر سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. انہیں امید تھی کہ جو 24 نومبر کے احتجاج والے دن جو کچھ ہوا, باہر کی لیڈرشپ اس کو ہر فورم پہ اٹھائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہر چیز تحریک انصاف کو الٹی پڑ رہی ہے. میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ آج اگر تحریک انصاف حکومت سے ڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے تو یہ بات کرتے تھے نا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ سے بات کریں گے, ان سے بات کرنے کا تو اختیار نہیں ہے. تو بات یہ ہے, لیکن آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کیونکہ تحریک انصاف مایوس ہو چکی ہے اسی لیے یہ مجبور ہو گئے ہم سے بات کرنے پر. کیا سیاسی لوگ, سیاسی حکومتیں, کیا اس طرح کے رویے یا اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو تانے دیں کہ آپ مجبور ہیں؟ دیکھیں نا, پہلے پی ٹی آئی, میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو میرا نظریہ یہ ہے کہ پروسیس آف ڈائیلاگ مسٹ آلویز کنٹینیو. آپ کسی سچویشن میں بھی, چاہے وہ پاکستان انڈیا کی فورن پالیسی کے حوالے سے ہے, چاہے ڈومیسٹک پالیسی کے حوالے سے ہے, تو چاہے آپ اس پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, ڈائیلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بات چیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے عوام میں سب کو یہ شو کرا رہے ہیں کہ ہم کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. دونوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, تاکہ پاکستان آگے بہتری کی طرف جا سکے, جو کہ اس وقت نہیں ہے سچویشن, اور جو سسٹینیبل نہیں ہے گوئنگ فارورڈ. کہ اگر ایسے ہی رہا ماحول تو پاکستان کا مطلب یہ پاکستانیوں کو نقصان ہوگا, پاکستان کے اقتصادی معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو پاکستان کے عوام کو ہوگا. نہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ہی پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ ہے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے, بیکاز آبویسلی وہ تو سب کھاتے پیتے ماشاء اللہ گھرانوں سے ہیں.
تو ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. پی ٹی آئی پہلے جب خاص طور پر فیبری الیکشنز کے بعد ان کے سیریس کنسرنز تھے جو کہ جائز کنسرنز تھے, لیکن اگر وہ ٹیبل پر بیٹھتے اور ٹیبل پر بیٹھ کے یہ کہتے کہ جی ہمیں یہ کنسرنز ہیں, اس کا مداوع ہمیں چاہیے, آپ بتائیں کہ کیسے آپ کریں گے, اینڈ لیٹ پٹ دا پریشر آن دی حکومت جو بنی تھی مارچ 2024 میں. حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ویکر گراؤنڈ پر ہے بات چیت اگر ڈائلاگ شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ حکومت پہ ہیں, اس وقت ان کے پاس تمام پاورز ہیں, ان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہے, ان کے پاس سول بیوروکریسی بھی ہے, مطلب غرض یہ کہ ان کے پاس سب کچھ ہے جو کہ پاور میں رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. سو وہ ان کے لیے بات چیت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہے. لیکن حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج کی حکومت نہیں پہلے کی حکومت بھی ایسی تھی, پی ٹی آئی کی بھی, ان کے لیے پاکستان کے مفاد سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم اپنی حکومت کی پوزیشن سیف گارڈ کیسے کر سکتے ہیں. اگر یہ آج بات چیت ہوتی ہے اور ایک نقطے پر بات ہوتی ہے کہ جی پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرنے کے حوالے سے, تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو حکومت بتائے گی نا کہ کس طرح سے ہم اس لیگل پروسیس کو تیز کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں پریزیڈنشل پارڈن کی طرف کر کے کر سکتے ہیں. اور 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ہم کیا دے سکتے ہیں, جیسے 2014 کے دھرنے کے بعد ہوا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس کو اس وقت کے چیف جسٹس ہیڈ کر رہے تھے اور 3 ججز تھے کہ جی یہ 3 پوائنٹس ہیں, اس پر حکومت نے اور اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئی نے ایگری کیا تھا کہ ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ اور وہاں سے ہم حل مانگتے ہیں, کیونکہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کر کے دیکھ لیا تھا, 126 دن بیٹھ کے دیکھ لیا تھا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. سو اس وقت بھی تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ڈائلاگ نہ ہونا حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ بینیفیشری ہے, اگر سوٹ نہیں کرتا ان کو کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس ملے, اگر تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملتی ہے تو اس سے ظاہر ہے نون لیگ کا نقصان ہوگا, تو ان کا اقتدار کو طول ایسے ملتی رہے. آپ کو لگتا ہے یہ سچویشن ان کو سوٹ کرتی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ان کی آپس میں چلتی رہے اور ہم اپنا اقتدار چلاتے رہیں؟ پی ایم ایل این کو تو سوٹ کرتی ہے, پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ یہ جس طرح میں نے کہا یہ سسٹینیبل سچویشن نہیں ہے. ان کی حکومت رہے گی, میں یہ بھی سمجھتا ہوں. ان کو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے تمام دروازے بند کر دیے انصاف کے, سپریم کورٹ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد, الیکشن کمیشن تو پہلی آپ کے فیور میں نہیں تھا, پی ٹی آئی کے فیور میں, پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے, وہاں تو وہ 70% بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی سپورٹ کر رہی ہے حکومت وقت کو, تو حکومت تو سمجھتی کہ ہم کیوں کریں بات چیت, ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ جی ہماری حکومت چلی جائے گی اگر ہم نے بات چیت نہ کی. سو حکومت کا جو تھنکنگ ہے, جو کہ غلط تھنکنگ ہے, جو بہت خراب تھنکنگ ہے, اور جو کہ بار بار آپ پیچھے ہسٹری میں مڑ کے دیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کابینہ کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سعد رفیق صاحب ہیں. اس قسم کے لوگ اگر اپنا رول پلے کرتے ہیں, بیکاز وہ سب وہ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وفاق کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام کمزوریوں کے باوجود, تمام جو پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے وہ وفاقی پارٹی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو وفاق کو کمزور کریں گے. بات یہ ہے کہ پہلے تو صرف 9 مئی کو سامنے لے کر آتے تھے نا, اب تو 24 نومبر کو بھی وہ اس کا بھی راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو 9 مئی تھا, اس کے ابھی وہ کم نہیں ہوا تھا دکھ درد, اور جو کچھ انہوں نے ملٹری تنصیبات کے ساتھ کیا بالکل غلط کیا. جو ہوا 9 مئی کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اب 24 نومبر کو وہ بیچ میں ملا کے کہتے ہیں. ساکھدار صاحب کو میں سن رہی تھی ان کی تقریر, وہ کہہ رہے تھے اب تو میں بھی چاہوں, میں سب سے بڑا وہ کہتے ہیں مذاکرات کا حامی رہا ہوں اور آج بھی ہوں, لیکن اب تو جو 24 نومبر کو انہوں نے کر دیا ہے اس کے بعد تو میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو کہوں کہ آئین کے ساتھ بات کر لیں. مطلب کہ 9 مئی کے ساتھ 24 نومبر ایڈ ہو گیا. پھر دوسرا حل تو اسحاق ڈار صاحب پھر تجویز کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ڈائلاگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں چاہتا آپ کچھ کر سکتا, تو پھر جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ تقریباً سے 60% پاکستانی ہے یا 65%, ان کو اٹھا کے عربین سی میں پھینکنا ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ پاکستان کے وجود میں شامل ہی نہیں ہے. وہ اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے پاکستان میں, اور سب سے پڑھا لکھا طبقہ بھی ان کے ساتھ ہے اور سب دوسرے طبقے بھی ان کے ساتھ ہے, تو پھر ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از دا وے آؤٹ دین؟
واٹ از دا وے آؤٹ؟ کیا آپ جب اسحاق ڈار صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی اس کے تمام اس کی ذمہ دار ہے، تو کچھ آپ کو بھی جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کہ انہوں نے تو پروٹیسٹ کال کی تھی، اور پروٹیسٹ کال تو پی ایم ایل این بھی کرتی رہی تھی. اگر آپ پورے پاکستان کو بند کر دیں گے اور ایک موٹر سائیکل بھی گزرنے کی جگہ نہیں چھوڑیں گے تو کنفرنٹیشن تو لازمی جز ہے، آپ کسی جگہ بھی لگا دیں گے. آپ جب پی ایم ایل این اپوزیشن کرتی تھی اس وقت اگر آپ لگا دیتے، میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. کیا ہم 9 مئی کی طرح دیکھتے رہتے کہ یہ آگے بڑھتے، اور جو کچھ بعد میں ہوا پھر سب نے حکومت کو بلیم کیا کہ بھئی جب یہ آگے بڑھے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو حکومتی لوگ تو آج یہی جواب دیتے ہیں نا وزراء ان کے ٹیلی ویژنز پر آ کر کہ جب ہم روکا نہیں، جب وہ چلے گئے 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا، پھر آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نے روکا نہیں. آج جب ان کو آنے سے پہلے روکا ہے کہ پھر نہ کہیں چڑھ دوڑیں گے، تو آج بھی آپ لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں، تو انتظار کریں کہ یہ آ کر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں اور سب کچھ ختم کر دیں گے لوگ. تو یہ تو پھر وہی ہے نا، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس اسٹیٹ ہیں، جیسی پروٹیسٹ کال ہوئی کہ ہم نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ 9 مئی کی طرح بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور بائی دا وے 9 مئی کو بھی آپ رسپانسبل تھے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. یہ بھی کچھ سوال آپ کو جواب دینا ہے. پی ٹی آئی نے بھی جواب دینا ہے انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا تھا. کوئی ایک جگہ پورے پاکستان میں آپ نے کوئی ایکشن لیا تھا؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا تو پی ٹی آئی کو آگے جا کے وہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا، اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے، اور جس نے بھی جو غلط کام کیے، پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو 1.5 سال ہو کے میں تو ہمیشہ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کبھی بھی خراب ہوتا ہے تو اس کا مداوع ہونا چاہیے کہ کس کا قصور ہے تاکہ وہ آئندہ نہ ہو. لیکن آپ اس کے بیسس پر تمام فیصلے، اگر 9 مئی اتنا خراب تھا اور آپ کی اپنی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے اس کو کلوز کیوں نہیں کیا تھا؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے ایک ٹیررسٹ پارٹی ہے، یہ دہشت گرد پارٹی ہے، ہم اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. آپ نے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیا تھا. لیکن اس کے بعد جب لوگ نکلے، اصل فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی رول کرے گی اور فیصلہ سازی کون کرے گا. صحیح. لیکن آج بھی جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں زبیر صاحب، ٹھیک ہے تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، تحریک انصاف نے لچک کا مظاہرہ کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا مذاکرات بھی شرائط پر ہوا کرتے ہیں؟ ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے کہ آپ پہلے شرائط رکھیں کہ یہ 2 ایجنڈے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 ہم نے انہی پر بات کرنی ہے، انہی پر بات ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم سول نافرمانی شروع کر دیں گے. یہ بھی کوئی درست رویہ ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، سول نافرمانی از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، میں نہیں سمجھتا کہ سول نافرمانی کی ایفیکٹونیس ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ورکرز ریمیٹنسز بند کریں گے تو ورکرز کی ریمیٹنسز جو ہیں ان سے ان کے چولہے جلتے ہیں یہاں ان کی فیملیز کے، تو اٹس ناٹ اے سسٹینیبل تھنگ کہ جی اگر آپ یہ کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات ہیں کہ جو بزنس مین ہے اس نے ٹیکسز دینے ہیں، اس نے ڈیوٹیز دینی ہے اپنا مال کلیئر کرنے کے لیے. اگر وہ سول نافرمانی میں حصہ لے گا تو کچھ حد تک آپ بالکل کر سکتے ہیں، کچھ حد تک کر سکتے ہیں، اور جس حد تک کر سکتے ہیں آپ بالکل، جس طرح غازہ میں جو فلسطینی بھائی بہنوں کے خلاف ہوا تو ورلڈ وائڈ موومنٹ چلی، اور اس کا افیکٹونیس بھی ہم نے دیکھی کہ بہت سے امریکی پروڈکٹ سے جن کو بہت زیادہ نقصان ہوا، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء تھیں یا دوسری اشیاء تھیں. تو وہ اس حد تک تو سمجھ آتی ہے، اور اگر وہ ایفرٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اور عوام اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بٹ شرائط تو بڑی سمپل ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو شرائط میں 2-3 شرائط سے زیادہ کوئی رکھنی چاہیے. ایک تو 2024 کا الیکشن ہے، اس پر انصاف حکومت بتائے کہ کیسے ہوگا، کیسے ٹریبیونلز کام کریں گے، کتنے عرصے میں وہ اپنے فیصلے دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد جو انصاف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس کا کیسے مداوع ہوگا. وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے شور مچایا اور پبلک میں جا کے، جو پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے سپیریئر جوڈیشری کے، اور پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں جو اندر بند ہیں ان کا امیڈیٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی درخواست لگنے جا رہی ہے. یاسمین راشد ہیں، جنوری کے مڈ میں درخواست لگنے جا رہی ہے. میں صرف ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں شازیہ، یاسمین راشد ہیں
आई थिंक शी इज 76 और 77, अब कैंसर सर्वाइवर। अब आप मुझे बताएं कि एक ऐसी खातून, उनके खिलाफ क्या है आपके पास? अगर आपके पास था तो आज तक 1.5 साल तक आपने क्यों उनको अंदर बंद करके रखा? ये बहुत फंडामेंटल है, इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। आप हंस के नहीं टाल सकते कि जी ये तो अभी अब फैसला हम करेंगे। 1.5 साल से एक सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर, एक खातून, 76 साल की खातून, उसको आपने बंद करके रखा हुआ है और आप 9 मई करते रहते हैं। लेके क्यों नहीं आते? क्यों नहीं इंसाफ करते? क्यों नहीं उनको कहते कि जी ये इनके जुर्म है और इसकी इनको सजा मिल रही है? 1.5 साल तक आपने लोगों को रखा हुआ है और आप फैसला नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं 9 मई। तो करें ना, फैसला करें और फैसला करके ये बताएं कि किसने जुर्म किया और किसने नहीं किया। सही। जुबैर साहब, जो बड़ी खबरें चल रही हैं, एक तरफ तो आपको पता है कि 26वीं तरमीम का सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देती है बिलावल भुट्टो जरदारी को। पहले जो इन नून लीग की कोशिश थी, जब नाकाम हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो आगे आए और कामयाब हुए 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। दूसरा, अब जब उन्होंने एक बार फिर से अब तौसीक कर रहे हैं ना काबीना में, 10 वज़रा को लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शमूलियत की दावत दी, उन्होंने इनकार किया। साथ ही खबरें चल रही हैं कि ऐवान सदर में कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जिसमें ये सारी खिचड़ी पक रही है कि शहबाज शरीफ को हटाया जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को लाया जाए। क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी, इस सारे सिनेरियो की पॉसिबिलिटी है कि इस हुकूमत को चलता करें और बिलावल को आगे लेके आएं? पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यस। अगर आप हिंदुस्तान के बारे में मेरे से पूछते तो मैं कहता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक अवाम का मैंडेट भी है, अवाम ने, और एक सिस्टम को चलने भी दें या जो भी है। बट अगर ऐसी कोई खिचड़ी बन रही है, मुझे नहीं पता उसका। मैं एक PMLN के लीडर का भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आ रही है। लेकिन जी बातें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन अगर बिलावल आ जाएंगे और शहबाज शरीफ चले जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? मतलब किस तरह से फ़र्क पड़ेगा? हाँ, पीपल्स पार्टी भी उस काबीना में होगी और मुस्लिम लीग भी शामिल होगी, MQM भी शामिल होगी, बट अदर देन दैट, अगर ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो एक ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ज़्यादा अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे शहबाज शरीफ के मुकाबले में, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के अगर हम बात करें तो बिलावल लगते लेकिन क्या PTI के लिए थोड़ी आसानियां नहीं पैदा हो सकती? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इंतकामी सियासत पर वो तो यकीन नहीं रखते, और ये खुद भी तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि अगर पीपल्स पार्टी आगे आती है तो उनके लिए भी बड़ी आसानियां पैदा हो सकती हैं। आसानियां, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो पंजाब की हद तक है मोस्टली। जाहिर सी बात है, वहाँ से नहीं अगर जीतेंगे तो वो हुकूमत पंजाब की क्या वफाक में भी नहीं बना सकेंगे। तो एक तो मुस्लिम लीग के लिए डिलेमा ये है कि PTI उनका इसलिए ज़्यादा बड़ा हरीफ है कि पंजाब में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो PTI मुकाबला कर सकती है। पंजाब में उन्होंने PTI ने स्पेस दी है PMLN की। PPP का ये मसला नहीं है। PPP की जाहिर सी बात है जड़ें इतनी मजबूत नहीं है पंजाब में, वो सिंध में ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हैं। कोशिश वो करते रहते हैं कि पंजाब में थोड़ी बहुत प्रेजेंस रहे, और है भी उनकी थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है कि अगर PTI को स्पेस मिल जाएगी। सो हाँ, उस लिहाज से जो रिवेंजफुल पॉलिटिक्स है, हो सकता है उसमें बहुत कमी आए, क्योंकि PMLN का तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि उन्होंने PTI को बिल्कुल तबाह बर्बाद करना है और इमरान खान को एज अ सियासी हरीफ हमेशा के लिए ख़त्म करना है। मतलब मैं फिजिकली नहीं बात कर रहा, एज अ पॉलिटिकल लीडर खत्म करना है। दैट इज नॉट व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ PPP इज। सो हाँ, उस लिहाज से बिल्कुल बेहतरी आ सकती, सूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साते। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की तरफ से दी गई डेडलाइन का 1 रोज़ बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक हुकूमत और PTI के दरमियान डायलॉग को लगा जो डेडलॉक है ये ख़त्म नहीं हो सका है। अगर मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं होता
تو پاکستان تحریک انصاف نے جو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا عندیہ دے رکھا ہے، کیا یہ کامیاب ہوگا؟ جس کا حتمی فیصلہ ابھی 15 دسمبر کو پشاور میں ہونے والی پی ٹی آئی شہداء کانفرنس میں کل کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ طویل سیاسی لڑائی اور مشکلوں سے تحریک انصاف اگر مذاکرات پر مانی ہے تو حکومت آج کیوں انکاری ہے؟ تحریک انصاف کے مثبت سیاسی رویے پر حکمران اتحاد کا جو ٹھنڈا ایک سرد رد عمل ہے کیوں سامنے آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی نے 5 دسمبر کو مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، لیکن حکومت نے ابھی تک مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ الٹا حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں بلکہ این آر او کی بھیک مانگ رہی ہے کہ ماضی میں اس طرح کے تانے تحریک انصاف بھی نون لیگ کو دیا کرتی تھی، اور آج پی ٹی آئی کو ماضی میں صرف طاقتور حلقوں سے مذاکرات کی خواہش پر تانے نہیں دیے جا رہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے آپ 9 مئی کے واقعات پر بھی اور 24 نومبر کے جو حالات ہیں ان پر بھی معافی مانگیں۔ حکومت کو جہاں یہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو 2 شرائط سے مشروط کیوں کیا، وہاں یہ اعتراض بھی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرے یا پھر سول نافرمانی کی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسافے کے لیے ہاتھ میں لاتے وقت دوسرے ہاتھ میں آپ نے تلوار اٹھا رکھی ہو۔ مذاکرات پر حکومت کا ایسا رویہ دیکھ کر پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں جارحانہ موڈ میں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو شکوہ ہے کہ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ نہیں ہے۔ اسد کیسر نے واضح کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے، اب ڈائیلاگ کے لیے حکومت کی سنجیدگی اور عمران خان کی اجازت چاہیے ہو گئے۔ مذاکرات ابھی تک شروع نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی لگ رہی ہے کہ اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے، اب تحریک انصاف بھی جارحانہ موڈ میں آ رہی ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی خود چل کر حکومت کے در پر آئے، جبکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اب حکومت جو ہے اب ان سے رابطہ کرے، جو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حکومت اب رابطہ کرے گی۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں میں دوریاں ہی نون لیگ کی فتح ہے، اس لڑائی کی بینیفیشری ہی نون لیگ ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں اور پی ٹی آئی کو دوبارہ سے پولیٹیکل سپیس ملے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبات مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنوانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ خود حکومت کے اختیار میں نہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ مذاکرات سے پہلے ڈائیلاگ کے لیے کیوں ماحول بن نہیں پا رہا ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن حکومت جو ہے وہ تانے دینے سے باز نہیں آ رہی ہیں؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پہلے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے حلال تھے، آج ہمارے ساتھ حلال ہو گئے ہیں، کل تک جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتا تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے حکومت کو تسلیم کر لیا۔ مطلب کہ ماضی کے اتنے زیادہ تانے ہیں، تو یہ کیا حکومت کو یہ رویہ سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں شازیہ، یہ پولیٹیکل نوک جھوک تو جاری رہتی ہے، یہ تو ایسے معمولی بات ہے، لیکن اصولاً ہمارے پاکستان کی ضرورت اس میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امن ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز خواہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ ملکی مفادات کو کسی لحاظ سے بھی داؤ پہ نہ لگنے دیں اور آپس میں یکجہتی کے ساتھ ہم آگے چلیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنے کے بعد کہوں گا کہ ڈائیلاگ ایک بہت اچھی پروپوزل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی احسن قدم ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی، چونکہ پہلے ان کی رٹ یہی تھی کہ ہم ان لوگوں سے کریں گے جو کہ صحیح پیچھے سے حکومت کو چلا رہے ہیں، جو باختیار ہیں۔ لیکن ابھی دیکھیں نا، یو ٹرن لیا، اور پہلے ان کو ایک قسم کا دے لک ڈاؤن اپان دی پولیٹیکل لیڈرز، دی پرائم منسٹر اینڈ ایوری بڈی، اینڈ ہی سیڈ یہ اسٹوچز ہیں، یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی وہ تو بہت کچھ کہا۔ بٹ ایون دین شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ میثاق مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ہم میثاق معیشت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو شگون اچھا تھا کہ انہوں نے بنائی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو لے تو لال نہیں کر رہی۔ آئی ایشور یو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مذاکرات ہی پاکستان کا حل ہے، چونکہ یہ جو چیلنجز ہمارے ہیں، ایک تو سیکیورٹی کے، جس میں
ڈیڈ باڈیز ہمارے شہداء کی بیچاروں کی بہت زیادہ اور نقصانات ہو رہے ہیں. دوسرا اکانومی کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں. تیسرا لوگوں کی پراسپیرٹی, ان کے لیے امپلائمنٹ, ان کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. جنرل صاحب اگر ایٹ دی اینڈ اگر مذاکرات ہی حل ہیں اور کرنے ہی پڑتے ہیں, کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کے جو مسائل ہیں, جنگوں کے حل بھی مذاکرات سے ہی نکلے ہیں, تو پھر اتنی دیر کیوں؟ نقصان مزید کرنا ہے اس ملک کا؟ نہیں, آنیسٹلی شازیہ, یہ اگر اپوزیشن نے یہ آفر دی تھی جو ہم ڈیمانڈ کرتے رہے, تو آبویسلی اپیرنٹلی لوگ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اس میں ایک دو ریزنز ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں, جیسے آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا بتایا نا کہ ایک ہاتھ میں لا رہے ہیں, دوسرے میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے. یہ اس طرح انکنڈیشنل بیٹھ کے ملک کے مفاد میں بات کرے. سیکنڈ اس کی جو ٹریک ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا, وہ یو ٹرنز کا ہے. یو آر ناٹ شیور. دیکھیے ادھر کمیٹی بنی, باہر سے بات ہوئی, آپس میں ہمارے جو ہے ان کے دو لیڈرز کی آپس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ملاقات گور صاحب کی ہوئی. ادھر قائد تحریک عمران خان صاحب جو ہیں, ان کا ایک اپنا بیان آ گیا کہ یہ تو بات گڈی ہے اور یہ تو سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو مطلب ہے اس سے ایک جو وائبس آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس. تو میرے خیال میں اگر سیریس اٹیمپٹ ہوگی تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرے گا. وہ کیوں نہیں سوٹ کرے گا؟ اسٹیبلشمنٹ وڈ وانٹ کہ ملک کے اندر امن ہو اور ہم متفق ہو کے یہ دہشت گردی کی لعنت کا مقابلہ کریں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے دشمن دائیں بائیں دونوں طرف ہیں. اور آج جو دنیا کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے, جو سیریا میں ہو رہا ہے, جو لیبنان میں ہوا, جو آپ پیلسٹائن میں دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ایران کی طرف گنے انہوں نے کی ہوئی ہیں, تو پاکستان کسی لحاظ سے بھی سیف نہیں ہے, ولنریبل ہے. تو میرے خیال میں اپنے اس تحفظ کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوئے گا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ شاید اجازت نہیں مل رہی. تو دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. جی دیکھیں, یہ تو ان کی تو ایک ازمپشن ہے نا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ ایک اپنے طور پہ ایک ازمپشن ہے, اور یہ اگین گورنمنٹ کو ڈیمین کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. لیکن ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر سٹیپ پہ یو ٹرن لیا. آپ کا جو پارٹی, آپ کا جو لیڈر چیئرمین ہے, سٹنگ چیئرمین, وہ تو کچھ اور بات کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ میٹنگ میں, اور جو ایکچولی جو بندہ پریزن میں ہے, جس کے ووٹس ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو آپ ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے کریٹ ہوتے ہیں ڈاؤٹس؟ تو میرے تو خیال میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ شاید بااختیار نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, مرضی سے اپنے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, ایک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ آج بھی بیان جو دیا ہے چیف منسٹر سے خیبر پختونخوا نے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, اور ساتھ یہ دھمکی کہ ہم جو ہے سول نافرمانی کی بات کریں گے. یو سی وین یو ٹاک آف سول نافرمانی, یا جس طریقے سے پہلے خیبر پختونخوا سے لشکر اندر آئے اور they were armed, اور ان کے ساتھ کرینے اور گورنمنٹ کا, that is a بغاوت, that is not a protest جو پولیٹیکل اس کے اندر آتی ہے. اور ابھی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, تو that means you are attacking at the national security of Pakistan. یہ چیزیں سیریسلی آگے جانے کے لیے جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں. تو therefore میں کہتا ہوں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. ان کے اندر کچھ تو پارٹیاں ڈائریکٹلی بات کریں, کچھ ان کے لنکیجز پس چلمن ہونے چاہیے, اور خدا کے لیے اپنی ایگو سے اوپر اٹھ کے, پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے, ملک کے مفادات کا ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں آگے چلنا ہوگا. کیا آپ اپنی پارٹی کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سنجیدہ ہو کر آگے بڑھیں اور تحریک انصاف کی جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو ویلکم کریں؟ دیکھیں, میں نے کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا, جو ایڈوائزر ہیں پالیٹکس میں اور بڑے کون مشق, اور وہ وکیل بھی ہیں اور وہ بہت تجربہ کار ہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی بھی ٹھکرائیں گے نہیں, ہم آگے آئیں گے, ہم گفتگو کریں گے, ہم بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن بااختیار لوگ ہوں جو فیصلہ کریں, اس فیصلے کے اوپر عمل ہو, اور ہمیں شرطیں نہ لگائیں کہ آپ یہ کریں گے تو پھر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ سیریس. ہمیں پارلیمنٹ کے فلور کو یوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں بیٹھے, ادروائز بیٹھے, اسپیکر کے پاس جا کے بیٹھ کے بات چیت کریں, اس کا کوئی حل نکالے. سیاستدان ضرور کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں,
لیکن اگر پیچھے ایک آدمی ہو, بندہ ہو, اس کی ہٹدرمی ہو, اس کا اپنا ویو ہو, اور وہ یہ کہے کہ نہیں جو بی بی بشرا کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, باقی آپ سب لوگ غلط, تو یہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں جن کو ان کو آئرن آؤٹ کرنا ہوگا, اور اس کے بعد پھر بات کریں. میرے خیال میں اٹ از ہائی ٹائم کہ ہمیں ڈائلاگ کر کے آگے چلنا ہے تاکہ ملک آگے چلے. بہت شکریہ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ نون, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. 3.25 سال سے احتجاجی مشن پر لگی پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہی موقف رہا کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف با اختیار لوگوں سے ہوں گے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد کئی سیاسی اتار چڑھاؤ آئے, مگر پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹی رہی کہ یہ حکومت جعلی ہے اور حکمران اتحاد میں شامل نون لیگ, پیپلز پارٹی اور MQM سے مینڈیٹ واپسی تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب اسے عمران خان کا ایک اور یو ٹرن کہیں یا سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی, کیا پی ٹی آئی حکومت سے بات کرنا چاہتی ہے, مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں, ہم تو انہیں تسلیم نہیں کرتے. اب یہ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کوئی گرین سگنل نہیں دے رہی ہے. ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں ایسا ہوا کیا ہے کہ اچانک پی ٹی آئی کے سٹانس میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. حکومت کا گمان یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی اور 24 نومبر کی فائنل کال میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی گھٹنوں کے بل آ گئی ہے. تمام حربے آزمانے کے بعد جب دال نہیں گلی تو اب پی ٹی آئی مذاکرات کی آڑ میں حکومت سے NRO مانگ رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک پی ٹی آئی کے جواب میں کوئی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, نہ ہی اس مذاکرات کا کوئی پروسیس شروع ہوا ہے. حکومت تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف حکومت پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں طرف سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ابھی بھی کہیں اور سے اپروول لینے کا انتظار کر رہے ہیں, جبکہ حکومتی وزراء سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اڈیالہ میں بیٹھے عمران خان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بد اعتمادی ہے یہ مذاکرات میں واحد رکاوٹ ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ ویسے تو پچھلے چند دن سے حکومت تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے آج ایک دعویٰ کیا کہ صدر آصف زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے خفیہ مشن پر ہیں. شہباز شریف کو ہٹانے کے لیے ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ مذاکرات پر نہیں مانتی تو کیا پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی طرف جا سکتی ہے؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آپ ٹھیک ہیں جی؟ ملک صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں شرائط کیوں لگا دیتے ہیں آپ لوگ ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکچولی جو آپ نے پہلے بات آپ کر رہی تھیں اپنے وہ اس میں ابتدائیہ میں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. پہلی بات تو یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہے, اور اس میں آپ نے بات یہ کی ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جب ان کو اشارہ ہوگا تو یہ مذاکرات کریں گے. ہم نے کمیٹی بنائی کیوں؟ ہماری کمیٹی بنانے سے پہلے ان کی یہی راگ الاپ رہے تھے مسلم لیگ نون والے کہ یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ ہم با اختیار مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, با اختیار لوگوں سے, با اختیار مذاکرات اور با اختیار لوگوں سے. آپ بالکل ٹھیک کس کی طرف تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ کھلی بات ہے. اچھا, اب اس کے بعد اب جب ہم نے کمیٹی بنا دی, یہ کہتے تھے کہ ہم با اختیار ہیں. ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ با اختیار نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, بیکاز آپ ٹرو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. آپ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, تو آپ کو جو لانے والے ہیں جب وہ مذاکرات کہیں گے تو اس وقت مذاکرات ہوں گے. تو ہم نے ایک حجت تمام کر کے اپنی کمیٹی بنا دی ہے. اب ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. 47 والے 45 والے کیسے ہو گئے اب, اور یہ کیسے اب آپ ان کو ریکگنائز کریں گے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سے مذاکرات نہیں کرتے. اب ان کا کیا تھا, 8 فروری کو جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے, وہ پرانی یعنی اس لمبی بات ہو جائے گی.
ان کا پہلا اگر یہ جسٹر دینا چاہتے تو یہ دے سکتے تھے کہ ہم ایک بااختیار حکومت ہے، چلو فارم 47 کے ذریعے بھی آئے. انہوں نے کب کہا کہ ہم بااختیار نہیں ہیں؟ آپ نہیں مانتے تھے، انہوں نے کب کہا؟ وہ تو ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے. وہ کبھی کو منہ سے مانتا ہے کہ میں بااختیار نہیں ہوں؟ دیکھیں ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ وہ بااختیار نہیں ہے. ہمارا پہلا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں، اگر یہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو کئی ایسے واقعات جو ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں بات اگر 24 نومبر کی طرف اشارہ کر، میں بالکل 24 نومبر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا اور وہ جوڈیشل کمیشن کام کر رہا ہوتا تو ہم نے احتجاج کیوں کیا ہے؟ احتجاج لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ دستک دے دے کہ آپ لوگ اتنا تھک گئے ہیں، ادھر سے اندر سے کنڈی کھولنے کو وہ تیار نہیں ہے، وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ لوگ احتجاج کر کے دیکھ لیا، اسلام آباد آ کر دیکھ لیا آپ لوگوں نے، کئی دال گل نہیں رہی آپ لوگوں کی. اب آپ کے پاس کیا آخری آپشن ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ شاید اسی لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ گھٹوں کے بل آ گئی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں اگر وہ شرائط مان لیں تو کنڈی ہر دروازے کی کھل سکتی ہے. اچھا. خان صاحب صبح باہر آ سکتے ہیں، صبح اس رات میں ان کی باتیں مان لیں، خان صاحب صبح باہر آ سکتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے یہ پریسیڈنٹس تھیں کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا وہ باہر بھاگ جاتا تھا، اس کے بعد اس کی پارٹی ختم ہو جاتی تھی. 5-10 سال وہ باہر رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، بعد میں وہی جو لوگ ادھر ہوتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے. اس دفعہ کیوں لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہے، ان کی بات نہیں مان رہا. جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ شرائط نہیں لگاتا. اس وقت آپ لوگوں کو ضرورت ہے مذاکرات کی، پھر شرائط بھی وہ لگا رہے ہیں. ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہے ہیں. ہم نے کیسز فیس کر رہے ہیں. اچھا. اور تمام پارٹی کیسز فیس کر رہی ہے، ایک بڑے مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. دیکھیں خان صاحب کی بیگم پہ کیسز رہے ہیں اور 9 ماہ وہ جیل میں رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ جیل میں رہ کے دوبارہ ان پہ 302 کی FIR. ایک ایسی خاتون جو کہ گھریلو خاتون تھی، نہتی خاتون پہ پچھلے دنوں آخری FIR 302 کی ہوئی ہے. یعنی یہ کہاں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ڈی چوک والا واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام اس میاں شہباز شریف نے کیا ہے، جو اس کی گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ جو اینڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ اس نے پہلے ہی کر دیا. دیکھیں فائرنگ تو ہوئی ہے، گولی چلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گولی چلی ہے. ایک بندہ بھی اگر شہید ہو جائے تو وہ بھی پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل. لیکن خان صاحب پارٹی سے کیوں ناراض ہیں؟ انہیں لگ رہا ہے کہ باہر بڑا زبردست سب کچھ چل رہا ہے، وہ پارٹی کی اسٹریٹجی سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے پرسوں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈیالہ میں یہ بات کی ہے کہ جب میں اخبار پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ باہر تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے. مجھے پارٹی سے امید تھی کہ یہ ڈی چوک کا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، ڈیفرنٹ فورمز پر اٹھائیں گے، نہیں اٹھایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی اس پر آپ لوگوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی کہ ایک کیس اگر ان کے خلاف ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے میں ان کو وہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اس پر بھی پارٹی کچھ نہیں کرتی ہے. مطلب کہ خان صاحب کا اپنی پارٹی پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ عدم اعتماد کیوں کرتے جا رہے ہیں اپنی پارٹی پہ؟ تو کمیٹی جو آپ لوگوں نے خان صاحب نے بنائی ہے، دوسرے لوگ کیسے اعتبار کریں گے اس کمیٹی؟ خان صاحب کو خود اپنی پارٹی پہ یقین نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جس لیول پہ خان صاحب کی سوچ ہے ڈیفینیٹلی وہ اندر ہیں، اور پنجاب میں جس لیول کی فسطائیت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. بٹ یہ ضرور ہے کہ اتنی بڑی تکلیف کے بعد دیکھیں ہمارے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے، ایک سیاسی جلوس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے کافی زیادہ طریقے تھے وہ استعمال کر سکتے تھے. اور میں اب آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ فائرنگ ان کے گلے پڑے گی. یہ فائرنگ جمہوری حکومت جو ماڈل ٹاؤن والا کتنا آپ نے ان کے گلے میں ڈالا، حکومت رہی آپ کی 3.5 سال، کتنا کو گلا ڈالا. میں بھی آپ کو یہی بتاتا ہوں، ہر چیز ہضم نہیں ہوتی، یہ ہضم نہیں ہوگی. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت جو پارٹی ہے وہ پارٹی اس وقت اتنی مشکل حالات میں گزر رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں 8 فروری کے بعد ہم نے کتنے احتجاج کیے ہیں،
اور ہر احتجاج سے پہلے انہوں نے ہمارا احتجاج کامیاب کیا. ایک اور بات سے مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے, ہمارا یہ احتجاج اس سینس میں ناکام نہیں ہے کہ ہمارے بندے نہیں نکلے, اس سینس میں ضرور ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور بے گناہ بندوں کو شہید کیا گیا ہے. پنجاب سے کون گیا تھا, کیسے نکلے تھے؟ پنجاب سے میں بتاتا ہوں, پنجاب, آپ لاہور میں رہائشی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک پنجاب کو ایک پنجرہ نما جیل بنا دیا تو وہی تو کہہ رہی, تو ناکام تو ہو گیا نا, حکومت نے ناکام تو کر دیا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, لوگ نکلے ہیں, لوگ ڈٹرمن تھے. آپ کو یاد ہے 2007 میں میاں نواز شریف آیا تھا پنڈی ایئرپورٹ پہ, ایک بندہ نہیں پہنچا. بہت بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر صاحب میرے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.